وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء ولا تحسبن اللہ، اور نہ تم گمان کرو اللہ کو کہ وہ غافل ہے عما یعمل الظالمون، ان اعمال سے جو ظالم کر رہے ہیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، تو ظالموں کے ظلم بھی اللہ کے سامنے ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، سوائے اس کے نہیں وہ مہلت دیتا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں جھکی کی جھکی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی مہلت انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ظالموں کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں، اور جس بندے میں خیر ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اس کے لیے مہلت اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ اگر اس سے گناہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے حق میں ہے یا بندوں کے حق میں ہے، تو اس کے لیے مہلت نعمت ہے کہ وہ اللہ سے اس میں معافی مانگ لے، اس کو خیال آ جائے وہ توبہ کر لے۔ بہر صورت کسی کا بھی معاملہ اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر جگہ ہے، کہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، بلکہ ظاہر میں نظر آنے والا جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر گہرائیوں تک اور نیچے تک سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ تحت الثری تک سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، پہاڑوں کی بلندیوں تک اللہ کے سامنے ہے۔ تو انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب میں اللہ کے سامنے ہوں، میرا کچھ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، کچھ میں چھپ نہیں سکتا، چھپا نہیں سکتا، تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر گناہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ قیامت کا دن جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو جو اللہ کی زمین کو ظلم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا محاسبہ سختی سے ہوگا، اور قیامت کی ابتدا بھی موت سے ہی ہے۔ من مات فقد اقیمت علیہ القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوت ہو گیا اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ برزخی زندگی بھی قیامت ہی کا حصہ ہے، میدان معاشر ہے، اس میں کلیتاً حساب کتاب ہے،
جزا سزا کے فیصلے ہیں، تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے موت کس کی دور ہے، کیا پتہ کس وقت آ جائے۔ ایک سانس کے بعد دوسرے سانس کی بالیقین امید کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ سالوں مہینوں اور لمبے عرصے کی تو بات ایک طرف ہے، کیا پتہ کس وقت آ جائے، اور قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور وہ بھی اچانک ہی آئے گی، کیا پتہ کس وقت آ جائے۔ اور اللہ کے عذابوں کا معاملہ جب کسی کی گرفت اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو وہ کرتا ہے، کر سکتا ہے، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کا بھی نہیں پتہ کس وقت آ جائے۔ تو اس لیے مہلتوں کا انتظار کیے بغیر ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور سچی توبہ اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آنے کا نام ہے، اور نیک اعمال کی طرف رجوع کر کے نیک اعمال سر انجام دینے کا نام ہے۔ فرمایا محتعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ قیامت کے دن کا عالم تو یہ ہوگا کہ سبھی لوگ قبروں سے نکلیں گے، میدان معاشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، کس حال میں کہ سر جھکے ہوئے ہیں اور کوئی نظر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھ رہا۔ وافئدتہم ہوا، دل خالی ہیں، کچھ اس میں سوجتا نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کوئی کسی کے دل میں ایسی بات پیدا نہیں ہو رہی جسے مستقل خیال کہا جا سکے۔ دل خالی ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے حساب لے گا۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور ڈرائیے لوگوں کو اس دن سے جس دن اللہ کا عذاب آ جائے۔ فیقول الذین ظلموا، تو پس لوگ کہیں گے، ظالم لوگ کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دیجئے تھوڑی سی۔ تو یہ آیت بڑی جامع ہے۔ جب کسی کی انفرادی پکڑ ہوتی ہے اس وقت بھی انسان کہتا ہے مجھے مہلت مل جائے، اجتماعی عذاب آئیں تو بھی کہتا ہے مہلت مل جائے، موت آتی ہے تو بھی کہتا ہے کہ مجھے کچھ وقت کے لیے زندگی دے دی جائے، میں نیک اعمال کر لوں۔ برزخ میں جا کر بھی یہی کہتا ہے، قیامت کے دن بھی یہی کہے گا، حتیٰ کہ دوزخ میں بھی یہی کہے گا کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا پہ بھیج دو تو پھر ہم نیک اعمال کریں گے۔ نجب دعوتک، اے اللہ تیری دعوت کو قبول کریں گے، تیرے حکموں کو مانیں گے، ونتبع الرسل، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب کیا ملے گا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہی بدبخت نہیں ہو جو دنیا میں قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ تمہیں تو زوال آئے گا ہی نہیں، تم تو مستقل ہو، تم تو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جوانی، ہماری زندگی، ہمارے گھر اور ہمارا اقتدار، ہماری چدراہٹیں، ہماری ٹھاٹھ باٹھ، ہمارے محلات، یہ تو کہیں جانے والے ہی نہیں، ہم بھی ہمیشہ، یہ بھی ہمیشہ۔ تم نے تو دنیا کو عارضی سمجھا ہی نہیں، تم نے تو یہی سمجھا کہ بس سب کچھ یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ تم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جائے گا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم نے رہائشیں رکھیں، تم رہائش پذیر رہے ان گھروں میں، فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، ان بستیوں میں، ان گھروں میں، ان محلوں میں، ان لوگوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا۔ ظالموں کی بستیوں میں تم رہے، تمہیں حکم تھا کہ ظالموں کی بستیوں سے ہجرت کر کے نیک لوگوں کی بستیوں میں رہائش پذیر ہوتے
تاکہ تم اللہ کی عبادت کر سکتے، لیکن تم برے لوگوں کی بستیوں میں رہے، تم نے اپنی نسلوں کے لیے اچھا انتظام نہ چھوڑا، برے لوگوں میں تم رہ کر برے بنے اور برے لوگوں میں اپنے گھروں کو رکھ کر تم نے اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو بری راہوں کے اوپر ڈال دیا، اور تم نے پھر عذرداری کی کہ ہم کیا کریں، ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، ہماری برادری ہی ایسی ہے، ہمارے دائیں بائیں کے لوگ ہی ایسے ہیں۔ فرمایا کہ تم نے ظالموں کے اندر اپنے آپ کو کیوں رکھا، تم نیک لوگوں کی بستیوں میں کیوں منتقل نہ ہوئے؟ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ہم نے تمہارے لیے بیان کر دیا تھا کہ تم سے پہلے ظالموں کا ہم نے کیا حشر کیا ہے اور ان کا آخر میں انجام کار کیا ہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، وہ مثالیں دے کر ہم نے تم کو بیان کر دیا تھا چند لوگوں کی، چند ظالموں کی، ورنہ بہت قومیں ہیں جو اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آئیں، اللہ نے جن کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ بہت تھوڑی قوموں کا تذکرہ ہے، فلاں قوم کا یہ حشر ہوا، فلاں قوم کا یہ حشر ہوا، فلاں قوم کا یہ حشر ہوا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں صراحت کے ساتھ انبیاء کے جو نام ملتے ہیں وہ 19 ہیں، اور اس کے بعد جن قوموں کا ابہام یا مطلب ہے کہ نام لیے بغیر تذکرہ ملتا ہے اچھائی میں، اچھائی کے پہلو میں، یا ان کے کسی گناہ کے پہلو میں اور اللہ کے عذاب کے پہلو میں، وہ ساری قومیں جہاں پر کسی نبی کا بھی ذکر نہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ 70-80 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں قوم کے ساتھ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حشر کیا۔ تو جبکہ قومیں تو بہت زیادہ ہو گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو فرمایا ہم نے بطور مثال تھوڑے سے تذکرے قرآن میں کیے ہیں، اور تھوڑے سے تذکرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو اس لیے ان مثالوں سے سمجھ جانا چاہیے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، وہ لوگ تدبیریں کرتے رہے، مکر و فریب کرتے رہے، چالیں چلتے رہے، اور اللہ کے ہاں بھی ایک تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ لوگ جو دین کو خراب کرنے کے لیے ایسی ایسی چالیں چلتے تھے کہ اس سے پہاڑ ہل جائیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کی جو تدبیر ہے وہ لوگوں کے مکر و فریب کے اوپر غالب آیا کرتی ہے۔ جتنی بڑی کوئی چالیں چل لے، کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کو پچھاڑ نہیں سکتا، اللہ والوں کو ختم نہیں کر سکتا، اللہ کے دین کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو دین کے خلاف چال چلنا، چھوٹی سطح کی یا بڑی سطح کی، یہ بالکل فضول کام ہے اور بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو پسپا کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہ لوگ بہت بڑے گناہ پہ ہیں اور بہت بڑی خطا پہ ہیں۔ تو اجتماعی طور پر عالم کفر اسلام کو پسپا کرنے کے در پہ رہتا ہے، اس کے لیے چالیں چلتا ہے، اس کے لیے تدبیریں کرتا ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنے تھنک ٹینک تک بنائے ہوئے ہیں جو کہ سراسر ان کا ایک فضول کام ہے، اور اپنے لیے وہ دنیا اور آخرت کی بربادی کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی کی سنت کو کسی صورت ختم نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اللہ کے دین کو خراب اور اللہ کے دین کو برباد کرنے کے لیے جو مسلمانوں میں سے مسلمان اعلیٰ سطح کے ہوں یا نچلی سطح کے ہوں، کفار کی چالوں میں آ کر اس میں وہ کچھ حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کسی قسم کی چال میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا دین غالب ہے اور وہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، فسق و فجور اور ظلم زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد۔